بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشن گوئیاں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشن گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشن گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی۔ مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں اور کبھی قلب مبارک پر القاء کر کے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں اور شک اور تعویل سے بہت دور ہیں۔ مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور کیسر و کسرا کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیشن گوئیاں صریح اور واضح ہیں، بلکہ وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہیں۔ ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی۔ بلکہ بخاری شریف، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، مدائن کے قصر ابیس کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ بلکہ ایک صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے، ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، جبکہ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا، چٹان بالو کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، کچھ
जौ हैं और एक बकरी का बच्चा। मैंने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और मेरी बीवी ने जौ पीसे। फिर हमने गोश्त को चूल्हे पर हांडी में रखा और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। आटा गूंधा जा चुका था और गोश्त चूल्हे पर पकने के करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा सा खाना तैयार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलें और दो एक दीगर अफराद को साथ ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि कितना है। जब मैंने सब कुछ बता दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो बहुत है और नहायत उम्दा है। अपनी बीवी से कह दो कि चूल्हे से हांडी ना उतारे और न तनूर से रोटी निकाले, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर सहाबा से फरमाया कि सब लोग चलें। चुनाचे तमाम अंसार और मुहाजिरीन तैयार हो गए। जब जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पहुँचे तो अपनी बीवी से कहा अब क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम मुहाजिर और अंसार को साथ लेकर तशरीफ़ ला रहे हैं। बीवी ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कुछ पूछा भी था। मैंने कहा हाँ। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन देखो अजदहाम ना होने पाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी का चूरा करके उस पर गोश्त डालने लगे। जब भी रोटी और गोश्त निकालते हांडी और तनूर दोनों को ढांक दिया करते। हांडी को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के करीब फरमाते और निकाल कर देते। इस तरह उस रोटी को तोड़ने और गोश्त डालने का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि तमाम सहाबा शिकम सेर हो गए और खाना भी बच गया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी से फरमाया अब ये खाना खुद तुम खाओ और लोगों के यहाँ हदिये में भेजो, क्योंकि लोग आजकल फाके में मुब्तला हैं। एक और रिवायत में जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब खंदक खोदी जा रही थी तो मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त भूखे हैं। मैं फ़ौरन अपनी बीवी के पास आया और कहा क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई भूख की हालत में देखा है। मेरी बीवी एक थैला निकाल कर लाई जिसमें एक सा जौ थे। घर में हमारा एक बकरी का बच्चा भी बंधा हुआ था। मैंने बकरी के बच्चे को ज़िबा किया और मेरी बीवी ने जौ को चक्की में पीसा। जब मैं ज़िबा से फारिग हुआ तो वो भी जौ पीस चुकी थी। मैंने गोश्त की बोटियां करके हांडी में रख दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी बीवी ने पहले तंबीह कर दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सामने मुझे शर्मिंदा न करना कि बहुत से आदमी आ जाएं और खाना कम पड़ जाए। चुनाचे मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपके कान में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह हमने एक छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है और एक सा जौ पीसे हैं जो हमारे पास थे, बस आप अपने साथ चंद आदमियों के साथ तशरीफ़ ले चलें। लेकिन हुआ कुछ और ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत बुलंद आवाज़ से फरमाया कि अहले खंदक, जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना तैयार करवाया है, बस अब सारा काम छोड़ दो और जल्दी चले चलो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तक मैं ना आ जाऊं हांडी चूल्हे पर से ना उतारना और ना आटे की रोटियां पकाना शुरू करना। मैं अपने घर आया। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को साथ लेकर रवाना हुए। मैं अपनी बीवी के पास आया तो मुझे बुरा भला कहने लगी। मैंने कहा कि तुमने जो कुछ मुझसे कहा था मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ कर दिया था। आखिर मेरी बीवी ने गूंदा हुआ आटा निकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपने लुआब दहन की आमेज़िश कर दी और बरकत की दुआ कर दी। हांडी में भी आपने लुआब दहन की आमेज़िश की और बरकत की दुआ फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब एक रोटी पकाने वाली को बुलाओ, वो तुम्हारे हमरा रोटी पकाए और गोश्त हांडी से निकालती जाए, लेकिन चूल्हे से हांडी ना उतारना। सहाबा की तादाद बहुत कसीर थी। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि उतने ही खाने को सब ने इस कदर खाया कि बचा भी रह गया। जब तमाम लोग वापस हो गए तो हमारी हांडी इसी तरह उबल रही थी जिस तरह शुरू में थी और आटे की रोटियां बराबर पकाई जा रही थी। बहरहाल नाजरीन, एक और पेशन गोई सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज़ में क़यामत तक पेश आने वाले मुतादिद अमूर का ज़िक्र फरमाया। उनमें से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भूल गया, मगर जब मैं उनको देखता हूँ तो याद आ जाती है, यानी वाक़या होने के बाद पहचान लेता हूँ कि वही बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। जिस तरह किसी शख्स की सूरत याद हो और वो गायब हो जाए, फिर जब उसे देखता है तो पहचान लेता है कि ये फ़लाँ शख्स है। नाज़रीन, तीसरी पेशन गोई ज़रक़ानी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त किया कि क्या कालीन है। हमने अर्ज़ किया कि कालीन हमारे घर कहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अनकरीब तुम कालीनों और उम्दा फ़र्शों पर बैठोगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखा जब हम कालीनों पर बैठे थे।
नाज़रीन, चौथी पेशन गोई अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान है कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स ने भूख की और दूसरे ने राजधानी की शिकायत की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम जिंदा रहे तो देखोगे कि एक औरत हीरा से खाना काबा का तवाफ करने निकलेगी और उसको खुदा के सिवा किसी का डर ना होगा। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने ये अमन व अमान अपनी ज़िंदगी में देखा। नाज़रीन, पाँचवीं पेशन गोई बुखारी शरीफ में कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद कुरैश हम पर हमलावर नहीं होंगे बल्कि हम ही उन पर गालिब होंगे। छठी पेशन गोई बुखारी शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के मुक़्तूलीन की कत्लगाह की इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जगह बताई दुश्मन उसी जगह पर कत्ल हुए। यानी ग़ज़वा बदर कुफ़्र व इस्लाम का पहला मार्का है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानिसारों के साथ मदीना मुनव्वरा से मकाम बदर रवाना हुए। उस काफ़िले के आगे दो स्याह रंग के इस्लामी परचम थे जिनमें से एक हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी जुमअतुल मुबारक को जंग बदर की इब्तिदा हुई। मकाम बदर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के पुराने रास्ते पर तकरीबन 80 मील के फासले पर वाक़ है। यहाँ एक कुआं था। मुल्क शाम से आने वाले काफ़िले उस मकाम पर ठहरा करते और उस कुएं के मालिक का नाम बदर बिन आमिर था। उसी से उस जगह का नाम बदर पड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब अपने सहाबा कराम के साथ हिजरत फरमाई तो कुरैश मक्का ने मुसलमानों पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। इसी असना में खबर मक्का में फैल गई कि मुसलमान कुरैश मक्का के शाम से आने वाले काफिले को लूटने आ रहे हैं और उस पर मजीद ये कि अमर बिन हज़रमी के कत्ल का इत्तफाकिया वाक़या भी पेश आ गया जिससे कुरैश मक्का मजीद भड़क गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन हालात का इल्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा फरमाकर इस वाक़े का इजहार फरमाया। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और दीगर सहाबा कराम ने जवाब में जानिसाराना तकरीरें की। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए तो हम समुद्र में कूद जाएंगे। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह नहीं कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब खुद जाकर लड़ें। हम तो आपके दाएं बाएं आगे पीछे से लड़ेंगे और हम लोग वाकई आपके ताबे फरमान होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का हुक्म फरमाए, इंशाअल्लाह इस्लाम ही गालिब आएगा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों का जज्बा ईमानी देखा तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फ़र्त मुसर्रत के बायस चमक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ अपना रुख ज़ेबा उठाकर उन सब के लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने मुझसे फ़तह नुसरत का वादा फरमाया। बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा है और कसम बखुदा मैं अभी से कुफ़ार के सरदारों की कत्लगाह देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जगह फ़लाँ काफिर कत्ल होगा, उस जगह फ़लाँ काफिर कत्ल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूलों में से हर एक का महल कत्ल बता दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि जहाँ जहाँ हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो काफिर वहाँ ही कत्ल हुआ। नाज़रीन, सातवीं पेशन गोई सहीन में से है कि खैबर में यहूद के कई मजबूत किले थे। हर रोज़ मुसलमान मुजाहिदीन जोर आजमाई करके वापस लौट आते लेकिन खैबर फतह नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को झंडा अता फरमाया और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर फतह अता फरमाई। यानी मदीना के करीब यहूदियों का एक मजबूत किला था जिसके सामने तमाम लश्करों के कदम उखड़ जाते और शाह सवार दम तोड़ जाते। उस किले की बुलंदो बाला चार दीवारी की गई थी कि उसकी बुलंदी तक दुश्मन के तीर नहीं पहुंच सकते थे। इसी चार दीवारी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने पड़ाव डाला। पहले दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार लहराते हुए निकले। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में झंडा था और तमाम मुसलमान आपके पीछे अपनी जान हथेली पर रखकर निकले और दुश्मन के साथ खूब लड़े। लेकिन इसी दौरान आफताब गरूब हो गया और मुसलमान किले में दाखिल हुए बगैर वापस लौट आए। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा उठाया और दुश्मन के साथ खूब मुकाबला किया लेकिन किला फिर भी फतह ना हुआ।
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ایک بار پھر مسلمان واپس لوٹ آئے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو خود بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح دیں گے۔ لوگوں نے اس حال میں رات بسر کی کہ ہر شخص کی تمنا تھی کہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ آپس میں سرگوشی کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے صرف اسی دن امارت کی تمنا کی اس امید پر کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کا ایک ہجوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ تعداد مکمل ہو گئی، صفیں سیدھی ہو گئیں، سب گردنیں لمبی کر کے دیکھنے لگے اور تمنا و آرزو کرنے لگے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تجھے کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن رکھا تو ان کو شفا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا یہ علم لو اور اسے لے چلو یہاں تک کہ اللہ تیرے ذریعے فتح دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان کے ساتھ قتال کروں تا وقت یہ کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی چلے جاؤ، ان کا میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کو اس قلعے کے قریب گئے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا کہ قسم اس کتاب کی جو موسیٰ پر نازل ہوئی تم ضرور غالب رہو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، 8ویں پیشن گوئی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تو فدیے کے مطالبے پر فرمایا کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے ہو، اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 9ویں پیشن گوئی بخاری شریف میں کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ کو اپنے وصال کی اور حضرت فاطمہ کے سب سے پہلے جنت میں پہنچنے کی بشارت دی۔ ناظرین، 10ویں پیشن گوئی صحیح میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، ایک وہ جو غزوہ ہندوستان میں شریک ہوگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس غزوے میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی۔ 11ویں پیشن گوئی ترمذی شریف میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر اخضر میں جہاد کے لیے اپنے جہاز ڈالیں گے۔ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا گیا۔ دمشق کا شہزادہ اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کو پہلا لشکر لے کر بحر اخضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ 12ویں پیشن گوئی مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ، اس کی تولیت، انتظام، انصرام و اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تولیت کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ 13ویں پیشن گوئی زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سو کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بن کر کسریٰ کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، 14ویں پیشن گوئی صحیح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر وہ ملے گا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جو سب سے زیادہ سخی تھیں۔ عربی محاورے میں سخی کو لمبے ہاتھ والا کہتے ہیں۔ ناظرین، 15ویں پیشن گوئی صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی بشارت دی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، اور 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔ ناظرین، 16ویں پیشن گوئی کتب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو پہلے سے متنبع فرما دیا تھا۔ ناظرین، پیشن گوئی نمبر 17 مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا کہ یہ شخص فتنے کا کفل ہے، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے فتنہ بھی مقید اور بند رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد رونما نہیں ہوا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ اسی طرح پیشن گوئی نمبر 18 صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ ناظرین، پیشن گوئی نمبر 19 شرح المحاب میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ممبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میرے اس فرزند کے ذریعے سے خدا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ یہ پیشن گوئی حضرت علی کی شہادت کے 6 ماہ بعد پوری ہوئی اور طرفداران علی اور حامیان معاویہ کے درمیان چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ پیشن گوئی نمبر 20 شرح بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ پیشن گوئی نمبر 21 سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ میں ظاہر ہوئی۔ ناظرین، پیشن گوئی نمبر 22 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں عورتیں تجارت میں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹایا کریں گے، جو کہ آج کل واضح ہو گیا۔ پیشن گوئی نمبر 23 بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی کثرت کا فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سود نہ کھائے، اگر براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں اڑ کر اس تک ضرور پہنچے گا۔ آج بھائی نہیں وہی زمانہ ہے، آج کل تمام سرمایہ کاری میں سود یا اس کے اثرات شامل ہو رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 24 صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا، جب الدنیا کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 25 صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ایسی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو اطلاع دی کہ آخر زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی معرکے پیش آئیں گے۔ گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی معرکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب اور تمہید ہیں۔ پیشن گوئی نمبر 26 ابو داؤد اور بہقی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے
سیلاب کی سطح پر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا مزدلانہ خوف، اور بھی کثیر پیشن گوئیاں کتب حدیث میں موجود ہیں جو حرف پر پوری ہو چکی ہیں یا ابھی پوری ہونی ہے۔ بلکہ ناظرین، قیامت کے آنے سے قبل بہت ساری علامات ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہوا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ پیشن گوئیاں کیا ہیں؟ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر آئے اسی تیزی سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائیں ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل کے ذریعے سب ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آرائیں ہیں، مگر قابل غور
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا، مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لد میں قتل کریں گے۔ دجال کے ماتھے پر کاف فے رے تحریر ہوگا۔ یہودی اس مقام لد کے مقام پر ایک ایئرپورٹ تیار کروا چکے ہیں، اس پر KFIR لکھا ہوا ہے، جہاں دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے، جس پر یہودی اس کو فرار کروانے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کی ایک نشان میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقت کا ذکر بھی۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس کے قریب تک یہودی و نصارہ پہنچ جائیں گے اور جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہنم کی آگ سے آزاد کہلواؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا، تو یہ سب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گی، تو پھر سب کو عریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گو تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوچھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مستغرق ہوگا اور ہر طرف
نام اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و مواخذہ کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح کے رفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کے سال میں، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ ناظرین، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ رہی ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ؟ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا۔ اس ڈھانچے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو گے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد شہداء کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر وہ کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو جائیں گی، اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ رہا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو، اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہیں ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے،
اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس دن بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے، اور وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، یعنی وہ پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑے گا کہ وہ بات چیت کرنے پر بھی قابو نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اور ناظرین، جب اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ بھلا ہوگا۔ ایک مومن آدمی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب لائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وقت مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ ہاں یا رب العالمین میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا۔ اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا، اور تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ ناظرین، جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگ سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور میدان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میزان قائم کیا جائے گا، اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نادار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع فرمائی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا تھا، اے موسیٰ،
قیامت آنے والی ہے، اس دن سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے تو قیامت کی بڑی علامات میں سے اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اس کی مزید بھی چند علامات ہمیں بتائی گئی۔ دوستو، یہ علامات ضرور سن لیں، کیونکہ اگر کسی فتنے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو یا کسی حادثے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا لیں گے۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول کچھ اس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ ان فتنوں اور شرور سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ناظرین گرامی، قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی یعنی قیامت کا بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ یہ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ٹیکنالوجی یا ایک بہت بڑی قوت کا نام ہوگا۔ نہیں دوستو، ایک انسان ہوگا، جس طرح بنی آدم انسان ہوا کرتے ہیں یہ بھی انسان ہوگا۔ البتہ اس کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دجال کا معنی ہوتا ہے فریب اور جادو کے ذریعے لوگوں کو برگلانا، ان کو اپنی بات مسلط کر لینا، جیسے جادوگر ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے اور جو گیند ہاتھ میں پکڑ کر وہ گم کر دیتا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گیند اس کے ہاتھ میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے دجل اور چالاکی سے اس کو ایسے چھپا لیتا ہے جسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ گیند اچانک غائب ہوگی۔ اس طرح دجل کی بہت ساری قسمیں، کچھ لوگ نظر بندی کر کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ پریکٹس کر کے اپنی رفتار اتنی تیز کرتے ہیں کہ ان کا جادو اور ہیرا پھیری دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا، کچھ لوگ اسے فن حاصل کر لیتے ہیں جس سے وہ دوسرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ جتنے بھی دجل اور فریب اس دنیا میں موجود ہیں، دجال ان میں سے سب سے بڑا فریب ہوگا، سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا جعلساز فتنہ ہوگا۔ اس لیے اس کا لفظ دجال یعنی بہت بڑا فتنہ۔ بعض روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس فتنہ مسیح دجال سے اپنی پناہ میں رکھنا، بلکہ بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے کہ ہم سب بھی یہ دعا پڑھا کریں۔ مگر دوستو، ہم لوگوں نے دجال کو بہت ہی چھوٹا اور عام سا فتنہ سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معلومات کی ضرورت نہیں ہے، جب فتنہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کی آگاہی ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دجال نام کا مطلب کیا ہے۔ ابھی سمجھ لیجئے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ کا نام و نشان تک نہ ہوگا، لیکن اس طرح بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی مگر ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، بلکہ اہل ایمان کو اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا بھی نظر آئے گا۔ ناظرین گرامی، اتنا سخت اور خطرناک فتنہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے کہیں باہر ہوگا۔ یہ دجال اور کذاب تقریباً ہر چیز میں رد و بدل کی قوت رکھتا ہوگا۔ یہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، قحط کے دور میں بارش برسائے گا۔ جب ایک جگہ بارش برس رہی ہوگی تو بادلوں کو حکم دے گا کہ یہاں سے ہٹ کر فلاں جگہ پر برسنا شروع کر دو۔ اس طرح ایک جگہ بارش رک جائے گی اور دوسری جگہ بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہوگا۔ اچھے خاصے بندے کو مرض میں مبتلا کر دے گا اور انتہائی بیمار اور ضعیف آدمی کو بالکل تندرست و توانا کر دے گا۔ کسی علاقے سے گزرتے وہاں کے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اس طرح کہ وہ مردے بولنے لگیں گے اور زندوں جیسی حرکت کریں گے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کو وہ ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے۔ یہ اپنے سامنے لوگوں کو عذاب دیا کرے گا اور ان کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزخ اور نقلی جنت بھی ہوگی، جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی۔ مگر دوستو، اس فتنے سے بالکل نہیں گھبرانا۔ جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈالے گا وہ جنتی ہو جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کی سرکوبی اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آگاہی اور جانکاری پھیلائی جائے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ دجال کذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، کسی شخص کو قتل کرے گا پھر فوراً اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا، اس کے 2 حصے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جو اس کو ماننے والے اور اس کی سپر طاقت کے قائل ہو چکے ہوں گے، وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کے تم پرستش کر رہے تھے، جس کو تم غیب مانتے تھے اور جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ خدا میں ہی ہوں۔ لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ
ہر طرح کی سپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے، مگر دوستو حدیث میں ایک بہت ہی زبردست بات آئی ہے جس پورے فتنے کا بڑا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں، دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ آنکھ سے اندھا ہوگا اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا محتاج ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے، اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ اس لیے دوستو حدیث کے الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے۔ اس کا پورا حلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دجال پستہ قد، موٹی جسامت والا، بڑے سر والا ہوگا، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے، اس کی جلد کا رنگ سفیدی مائل ہوگا، اس کے دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا جس کا ہر مومن شخص بآسانی پڑھ لے گا۔ دوستو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگا کریں، اس کے تعوذ کے الفاظ اپنے قریبی عالم دین سے سیکھ لیں، یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ صرف وہی شخص اس فتنے سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں۔ اگر آپ عربی الفاظ یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما، ہم فتنہ دجال کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھنا، اسی ایمان پر ہمارا جینا مرنا ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کا قطعی اور حتمی علم کسی کو نہیں دیا کہ فلاں سن، فلاں مہینہ اور فلاں تاریخ میں وقوع پذیر ہوگی، بلکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ اس کے آنے سے قبل اس کے متعین لمحات میں وقوع پذیر ہونے کا حقیقی علم کسی کو نہ ہوگا۔ البتہ قیامت سے قبل علامات قیامت کا تفصیلی تذکرہ متعدد احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج، دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں کہ کہاں ہے اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جن میں زمین کی 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے، ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں جو پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب بڑی نشانیاں ہوں گی، اور اس کے بعد روایت کے مطابق توبہ کے در بند کر دیے جائیں گے کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابہ، دابۃ الارض، ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی معشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ حدیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلے نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو چیز روح زمین میں سب سے پہلے تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقت اور فتنہ، وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو قبول کر لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلنا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور یہ واقعہ فلسطین میں واب لوط کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں
عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے۔ اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے، اور جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ان تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب کو ختم کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کو محاصرہ کریں گے، اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج و ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں، اور وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ جزیے کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشی کی ان 3 شرائط میں سے ہے۔ جزیہ جو ہے وہ غیر مسلم کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو۔ نمبر 2، جزیہ دے دو تو لشکر کشی نہیں کی جائے گی۔ اور نمبر 3، پہلی دونوں شرائط قبول نہیں ہے تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیے والی شرط ختم کر دیں گے، اور مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری فتح دیں گے، اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 حدیث ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر 40 برس رہیں گے، اور اس میں 7 برس تک زمین میں رہیں گے۔ ایک میں ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد شام ملک سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے، اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی نشانی ہے تو 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا وہ حصہ بالکل مٹ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں الدخان، قرآن میں آپ اس دن کے منتظر ہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی و پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے، سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے، اور پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے، اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی، لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدابہ، ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان کی مہر۔ حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا، اور حضرت سلیمان کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا۔ یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں، قیاس یہ ہے کہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے، عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے، یہیں بیت المقدس بھی ہے۔ اور کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمان عالم یہیں مسلسل مصروف جہاد ہیں، تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہی دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟
اللہ پاک فرماتے میں اس دن پہاڑ ہٹا دوں گا، زمین کھول دوں گا، تم سب کو اکٹھا کر دوں گا اور تم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب بھاگو، چھپ کر دکھاؤ، لڑ کر دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، دوڑ کر دکھاؤ۔ یونیورس کا دی اینڈ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے اہل ایمان کی روحیں لاؤ، اللہ کے سامنے ان کی روحیں لائی جائیں گی جو بالکل روشن ہوں گی۔ اس کے بعد کفار کی روحیں سامنے کر دی جائیں گی جو مکمل سیاہ ہوں گی، ان کے چہرے تاریک ہوں گے۔ اللہ اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے دوبارہ سور پھونکو، دوبارہ سور پھونکنے سے قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے قبروں سے نکل آئیں گے، تمام ارواح نکل کر اپنے اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گی۔ ان انسانوں میں ننگے اور لنگڑے انسان بھی ہوں گے، جن انسانوں نے وضو، نماز اچھے طریقے سے کیا ہوگا، ان کے تمام اعضاء سے روشنی خارج ہوگی۔ جنہوں نے حج کیے ہوں گے اور قبول ہوں گے، وہ میدان حشر میں لبیک اللہم لبیک پکاریں گے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہوگی، شہیدوں کے خون چمکتے ہوں گے، اس خون سے نور کی روشنی خارج ہوگی۔ مؤذن میدان حشر میں اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوں گے، اس کے بھی چاروں طرف نور کی روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اچھے لوگ ہوں گے، ان کے پیچھے زانی، شرابی، چور، لٹیرے، غیبت کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے اور بہت سے گنہگار ہوں گے۔ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے پیاسا کتا، ان کو جہنم کی آگ والی چپل پاؤں میں ڈال دی جائے گی اور سانپ اور بچھو ان کے جسم سے چمٹے ہوں گے۔ سورج کی گرمی سے ان کا دماغ ایسے جوش مار رہا ہوگا جیسے کہ چائے بنانے کے لیے پانی ابالا جاتا ہے۔ جس نے زنا کیا ہوگا اس کے چہرے پر اس کے جسم کے اعضاء رکھے ہوں گے، ان سے خون اور پیپ بہے گا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، غرض تمام کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے دنیا میں زنا کیا تھا، اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر، غرض کہ کوئی بندر ہوگا، کسی کی دو زبانیں ہوں گی، اور ظالم بادشاہ سے اندھیرے میں ہوگا کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ دوسری روایت ہے کہ ظالم بادشاہ کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ حال روز محشر میں 70 سال تک رہے گا، 70 سال تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ روئیں گے، چیخیں گے، کوئی ہاتھوں سے اپنا سفر کرے گا، کوئی گھٹنوں کے بل چلے گا۔ 70 سال تک یوں ہی سفر طے کریں گے، رونے کے لیے آنسو نہیں ہوں گے تو خون ان کی آنکھوں سے جاری ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، 70 سال تک اس دنیا میں ایسی حالت میں رہیں گے، سورج ہمارے سر پر ہوگا۔ تصور کریں، تصور کریں، اے میرے اللہ ہم پر رحم کرنا، 70 سال تک لوگ ایسے رہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 70 سال تک کوئی بھی امید لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، اس دن اللہ کے غصے کی انتہا ہوگی۔ میرے نبی کی شان دیکھیں، فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہمارے نبی کی قبر انور شک ہوگی تو ہمارے نبی فرمائیں گے کہ قیامت برپا ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام فرمائیں گے کہ جی ہاں۔ میرے دوستو، میرے نبی کی شان دیکھیں، میری امت کا کیا ہوا؟ باپ کو بیٹے، بھائی کو بہن، شوہر کو بیوی، کسی کو بھی کسی انسان کی خبر نہیں، لیکن میرے نبی کی اس گھڑی میں بھی اپنی تمام امت مسلمہ کی فکر ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ اس نبی کی سنتوں کو اپنا لیں اور ان کی شفاعت کے امیدوار بن جائیں اور اللہ پاک کے روز قیامت غضب سے پناہ مانگے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، میرے مولا اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ ناظرین یاد رکھیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہیں، اسی میں دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔